بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کے واقعے میں ہم ذکر کریں گے ایک انتہائی مالدار، طاقتور اور جاہل بادشاہ کا، جس کا نام تھا نمرود۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ نمرود بادشاہ کی حکومت ساری دنیا پر تھی۔ نمرود کو اس کی طاقت اور دولت نے اتنا مغرور بنا دیا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ دنیا میں جب بھی خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کا نام لیا جائے گا، اس میں نمرود کا نام ضرور شامل ہوگا۔ نمرود بابل شہر کا حکمران تھا۔ نمرود نے اس دنیا پر تقریباً 400 سال تک حکومت کی۔ نمرود بہت ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں بت پرستی عام تھی۔ اسی دور حکومت میں نمرود نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا اور یہ لوگوں کو اپنے سامنے جھکنے اور عبادت کرنے کا حکم دیا کرتا تھا، اور جب کوئی انسان نمرود کے سامنے جھکنے سے انکار کرتا تو وہ بری طرح سے اسے قتل کر دیتا۔ جب ظلم و ستم اور بت پرستی عام ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، جو کہ اس بت پرستی کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جاہل قوم سے بھی کہتے کہ بت پرستی کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، لیکن وہ لوگ اس بات سے انکار کرتے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی عبادت گاہ میں گئے اور وہاں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا۔ جب نمرود کی قوم وہاں آئی تو وہ سمجھ گئی کہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں جو بتوں سے نفرت کرتے ہیں، تو یہ کام ضرور انہوں نے کیا ہے۔ وہ لوگ غضبناک حالت میں نمرود کے دربار میں گئے، اسے سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ اس عمل پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ نمرود نے سب لوگوں کی بات سن کر کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے دن میں اس آگ میں رہا، میں اتنے ہی دن اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہا ہوں، اور ویسا سکون مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملا جیسا اس آگ میں محسوس کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ سے نکالا گیا تو انہوں نے پھر سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا کہا۔ انہوں نے نمرود کو بھی اس جاہلیت سے باز آنے اور اللہ تعالیٰ کو حقیقی مالک ماننے کا کہا، لیکن نمرود پھر بھی باز نہ آیا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ بتاؤ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے جیل سے 2 آدمی منگوائے جنہیں سزائے موت ہو چکی تھی۔ اس نے انہیں رہا کر دیا اور ایک عام آدمی کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ نمرود نے کہا، دیکھا، میں جسے چاہتا ہوں اسے زندگی دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں اسے موت دیتا ہوں۔ اس کے بعد نمرود نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ بتا تیرا خدا کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اور اگر تم خود کو خدا سمجھتے ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ سن کر نمرود کو بہت زیادہ غصہ آیا، کیونکہ وہ اپنی قوم کے سامنے ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اس کے بعد بھی کئی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کو اللہ کی عبادت کرنے اور انہیں حقیقی خدا ماننے کا کہتے رہے، لیکن نمرود اس بات کو نہیں مانا اور آخرکار تنگ آ کر کہنے لگا کہ تم اپنے خدا سے بولو وہ اپنا لشکر لے آئے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اس سے کہہ دو ہمارا لشکر تیار ہے، یعنی اللہ کا لشکر تیار ہے اور یہ اپنی تیاری کرے، اب اس کے ساتھ جنگ ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات نمرود کو بتائی تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے 3 دن کا وقت دیا جائے۔ اس کے بعد نمرود نے مشرق سے لے کر مغرب تک کے تمام بڑے بڑے جنگجو اور سپاہیوں کو بلا لیا، اور پھر 3 دن مکمل ہونے کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکار کر کہنے لگا، کہاں ہے تمہارے خدا کا لشکر؟ اسے بولو سامنے لے آئے اور اب ہم جنگ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک بہت بڑا لشکر بھیج دیا۔ اس لشکر میں مچھروں کی اتنی زیادہ تعداد تھی کہ ان کی وجہ سے آسمان پر سورج بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ مچھر نمرود کی فوج پر ٹوٹ پڑے اور اس کی قوم کا خون پی گئے اور گوشت کھا گئے، یہاں تک کہ ان کی صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں بچیں۔
नमरूद ये सब देखकर डर गया और भागकर अपने किले में जाकर अपनी बीवी के कमरे में छुप गया। ऐसे ही एक लंगड़ा मच्छर आया जो कि नमरूद के नाक के जरिए उसके दिमाग में घुस गया और वो मच्छर नमरूद के दिमाग को खाने लगा। जैसे जैसे वो मच्छर नमरूद के दिमाग को खाता तो उसे इतनी तकलीफ होती कि वो अपना सर दीवारों में पटकता। लोगों को ये हुक्म दे दिया गया था कि जो भी नमरूद के महल में आए वो उसके सर पर जूते मारे, क्योंकि जब तक उसके सर में जूते पड़ते थे तो वो मच्छर उसे तकलीफ नहीं देता था। और यूं वो जालिम और जाहल बादशाह लोगों से जूते खाते हुए और अपना सर दीवारों में पटकते हुए अपने इबरतनाक अंजाम तक पहुंच गया और इसी हालत में उसे दर्दनाक मौत आ गई। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई तहकीकाती, मालूमाती और सच्ची वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।